يا لغتي عربية حسبي بأنك منطقي وبياني عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني عربية حسبي بأنك منطقي وبياني. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شرم یا تعمیل کے دوسرے باب حروف جر کے سبق نمبر 12 میں خوش آمدید. آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے کہ با زائدہ بھی ہوتی ہے اور یہ با کے متعلق آخری سبق ہوگا. دوسرا باب حروف جر چل رہا ہے. 12واں سبق ہے کہ با زائدہ بھی ہوتا ہے. با مختلف معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے. انہی میں سے ایک معنی یہ ہے کہ با کلام کے اندر اضافی بھی ہوتا ہے. اضافی ہونے کا مطلب، زائدہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر با کو کلام سے گرا دیا جائے، ہٹا دیا جائے، تب بھی معنی کے اعتبار سے کلام کے اندر کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن یہاں پر ایک چیز خیال رہے، وہ یہ کہ معنی کے اعتبار سے تو با زائد ہوتا ہے، لیکن لفظوں کے اعتبار سے با زائد نہیں ہوتا، کیونکہ اس با کے لفظوں میں موجود ہونے کی وجہ سے جو کلام کے اندر خوبصورتی اور حسن ہوتا ہے، اس با کو اگر حذف کر دیں تو وہ خوبصورتی اور حسن برقرار نہیں رہتا. اس لیے معنی کے اعتبار سے زائد ہونے کے باوجود کلام کے اندر با کو ذکر کیا جاتا ہے. یہاں پر میں ایک اور چیز بھی بتا دوں کہ با سے متعلق یہ ہمارا آخری سبق ہے، لیکن اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ با صرف انہی معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، ان کے علاوہ کسی اور معنی کے لیے استعمال نہیں ہوتا. اس کے علاوہ بھی چند اور معنی ہیں جن کے لیے با استعمال ہوتا ہے، لیکن چونکہ صاحب کتاب نے وہ معنی ذکر نہیں کی، اس لیے ہم بھی یہاں پر ذکر نہیں کریں گے. اور اس سبق کے بعد پھر ہم انشاءاللہ حرف جر میں سے جو اگلا حرف ہے اس کی طرف پھر ہم چلیں گے. مثال سے بات سمجھ میں آئے گی. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، لا تلقوا تم مت ڈالو، بِأَيْدِيكُمْ، عید کہتے ہیں یہ ہاتھ کی جمع ہے. ہاتھ کو عربی میں کہتے ہیں ید، اس کی جمع ہوتا ہے ایدی. تم اپنے ہاتھوں کو تہلکہ یہ ہلاکت کو کہتے ہیں، ہلاکت بھی کہا جاتا ہے، پھر اس کا ایک مصدر ہوتا ہے تہلکہ بھی. مطلب آیت کا یہ ہے کہ تم اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں مت ڈالو، معنی یہ کہ تم اپنی جان کو ہلاکت کے اندر مت ڈالو. اب یہاں پر دیکھیں یہ با حرف جر آیا ہے، لیکن اگر ہم اس با کو درمیان سے نکال دیں اور ہم اس کو پڑھیں ایدیکم، تلقو کا مفعول بنا کر ذکر کریں لا تلقو کا، تو تب بھی کلام کے اندر کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. تو اس لیے کہا گیا کہ معنی کے اعتبار سے یہ با زائد ہے. تو یہاں پر ایک بات آپ اور بھی سمجھ لیں کہ اصل میں جو لا تلقو ہے یہ فعل ہے، اور ایدی یہ ایدیکم یہ اس کا مفعول بن رہا ہے لا تلقو کا، لیکن یہ معنی کے اعتبار سے لا تلقو کا مفعول ہے، لیکن لفظوں کے اعتبار سے مفعول نہیں ہے، کیونکہ با حرف جر داخل ہے، لہذا لفظوں میں یہ مجرور ہی ہے. اب ہم اس کی ترکیب کر لیتے ہیں. لزیادتی کو آپ حسب سابق کا تکونو نکالیں. یہاں پر تکونو فعل ناقص ہی ضمیر اس کا اسم لزیادتی ثابتتاً کے متعلق ہو کر تکونو کی خبر، تکونو فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر با مبتدا کی خبر، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. نحو حسب سابق آپ مضاف بنائیں گے. قولہ تعالی یہ آپ نے بنانا ہے قول، یہ پورا یہاں سے لے کے یہاں تک یہ بنے گا قول، اور لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ یہ بنے گا مقولہ، کیونکہ جو بات کہی جائے وہ مقولہ ہوتا ہے، اور جس لفظ سے اس کو بیان کیا جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے قول. اب اس کی ترکیب دیکھ لیں. قول مضاف، ہی ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر ذوالحال، تعالی فعل، ہی ضمیر اس کا، ہوا ضمیر اس کا فاعل، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر پھر یہ حال، ذوالحال اپنے حال سے مل کر پھر بنے گا قول، لا تلقوا پھر یہ بنے گا مقولہ. اب قول اپنے مقولہ سے مل کر پھر نحو مضاف کے لیے مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر پھر یہ مثالہ مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. آگے دیکھ لیں. لا تلقوا فعل ہے، واو ضمیر اس کا فاعل ہے، با حرف جر، عید مضاف، کم ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر جار کا مجرور، جار مجرور مل کر لا تلقوا کے متعلق، الی حرف جر، تہلکہ مجرور، جار مجرور مل کے یہ بھی لا تلقوا کے متعلق، لا تلقوا فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر پھر یہ قول کے لیے مقولہ بنے گا، قول اپنے مقولہ سے مل کر پھر یہ نحو مضاف کے لیے مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر پھر یہ مثالہ مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا.